حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر رات بسر کیا کرتا تھا۔ میں آپ کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی دیگر ضروریات کا انتظام کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھ سے کوئی چیز مانگو۔ میں نے عرض کیا، میں آپ سے جنت میں آپ کے ساتھ ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے عرض کیا، بس یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اپنی ذات کے لیے کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ حضرت میدان بن طلحہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان سے ملا تو میں نے کہا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا تو وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم اللہ کی رضا کی خاطر کثرت سے سجدے کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے تو اللہ اس کے ذریعے تمہارا ایک درجہ بڑھا دے گا اور اس کے ذریعے تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا۔ مادان بیان کرتے ہیں، پھر میں ابو درداء سے ملا تو میں نے ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے مجھے ویسے ہی بتایا جیسے صوبان نے مجھے بتایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم آیت سجدہ تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا تو وہ جنت کا مستحق قرار پایا، جبکہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اور جہنم میرا مقدر ٹھہری۔